السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وخاصۃ علی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں کے سامنے گواہی دے سکو۔ یہ ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ روزانہ کی تلاوت میں سارا قرآن تو بیان نہیں ہو سکتا، جو آیت پیش کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں ہائی لائٹ کر دوں۔ اس میں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پیمانہ دے دیا، ایک ترازو دے دیا ہے کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے پہلے زمانے میں ترازو ہوتے تھے، اب تو ڈیجیٹل آ گئے۔ تو ترازو ہوتے تھے تو اس میں نا ایک کانٹا ہوتا تھا یہاں ایسے کر کے، اور ادھر دو پلڑے ہوتے تھے۔ تو جب وہ کانٹا بالکل درمیان میں ہوتا تھا، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ، تو اس کی اس حیثیت کو اعتدال کہتے ہیں۔ ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی، ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی۔ یوں ہو جائے دین میں بہت زیادہ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ایسے ہو جائے دنیا میں بہت زیادہ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں عدل پیدا کرو، انصاف پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو، کہ جب دنیا میں لگو تو ایسے نہ لگو کہ تمہیں آخرت بھول جائے۔ تم جھوٹ کو حلال کر دو، سود کو حلال کر دو، اور سارے حرام کو کرتے چلے جاؤ کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں۔ یہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کی طلب ایک بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال کمایا، جس نے دنیا کو حلال راستے سے طلب کیا، اس میں جھوٹ نہیں، اس میں دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، اس میں سود نہیں، اس میں ظلم اور زیادتی نہیں، اس میں وعدہ خلافی نہیں، کسی غلط چیز کی تجارت نہیں، شراب بیچتا ہے یا ڈرگز بیچتا ہے، نسل کو برباد کرتا ہے۔ تو جس نے حلال راستے سے دنیا کو کمایا، استعفافاً عن المسئلہ، کہ مجھے مانگنا نہ پڑے لوگوں سے، میں خوددار بن کے زندگی گزاروں۔ سعیاً علی اہلہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کہ وہ عزت کی زندگی گزاریں۔ تعطفاً علی جارہ، اپنے آس پاس کے غریب لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، جو صبح بازار جاتا ہے اور اپنی جاب پر جاتا ہے، اپنی مزدوری پر جاتا ہے، وہ ریڑھی پر بیٹھتا ہے یا بہت بڑے پروجیکٹ کے آفس میں بیٹھتا ہے، اگر یہ چار باتیں اس کے اندر ہیں، حلال کماتا ہے، جابین رشوت نہیں لیتا، غلط کام نہیں کرتا، کسی کی فائل نہیں روکتا، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے اور پڑوسیوں کو نوازنے کے لیے، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، اور سوال سے بچنے کے لیے۔ جو دنیا کو کماتا ہے تو اب آپ خوشخبری سنیں،
لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن وہ اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو ایسی دنیا کمانا بھی بندگی ہے۔ ریاکاری کے نفل پڑھ رہا ہو تو وہ جہنم ہے، اور ان 4 شرطوں کے ساتھ دکان پہ بیٹھا ہو، آفس میں بیٹھا ہو، ریڈی پہ بیٹھا ہو تو وہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، کیونکہ اس میں درمیانی راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے۔ اب اس میں انتہا پسندی کیا ہے؟ دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، تعس وانتکس وإذا شیک فلن تقش، ان اعطی رضی وإن لم یعط سخط۔ آپ نے فرمایا دینار کا چاہنے والا، دینار کا غلام چاہت تو سب کی ہے، سونے کا غلام ہلاک ہو جائے، چاندی کا غلام ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے کائناتی معیشت کو، اکانومی کو سونے چاندی کے گرد گھمایا ہے، یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ تو اب یہ انتہا پسندی آ رہی ہے، جس نے آپ نے کہا ہلاک ہو جاتا ایسا، کون؟ عبد الدینار، سونے کا غلام، چاندی کا غلام، اور زیب و زینت کا غلام، اسیسریز کا غلام، کہ حلال رزق میں ایسی نہیں مل رہا تو چلو کوئی ڈنڈی مار لو، کوئی رشوت لے لو، کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ لو، یہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ رحمت اللہ علیہ عالمین ہو کر آپ بد دعا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ، چونکہ یہ لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں تو اوروں کے حقوق مارتے ہیں، اوروں جو رشوت لیتا ہے، وہ رشوت دینے والا پتہ نہیں کن مشکلوں سے اپنے کام کے لیے پہنچا ہوتا ہے، جس کو یہ دھوکہ دے کے مال بیچ دیتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے پیسہ بنا کے مال لینے آتا ہے، اس کو یہ 2 نمبر ٹکا دیتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ یہ معاشرے کے لیے ناسور لوگ ہیں، چاہے یہ کتنے ہی نامور ہوں، لیکن یہ معاشرے کے لیے ایک عذاب ہیں، ایک مصیبت ہیں۔ تو دنیا میں بھی چلو تو درمیانہ راستہ اختیار کرو، اتنے نہ کھب جاؤ میرے بھائیو کہ ٹوائلٹ میں بھی سودے ہو رہے ہوتے ہیں، پیشاب کرتے ہوئے۔ ابھی میں کراچی سے لوٹا تو لاہور ایئرپورٹ پر میں وضو کرنے گیا تو پیچھے جو پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی، وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا، گردن کے ساتھ اس نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور بولے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا۔ یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سودا بھی بیچ رہے ہیں اور پیمنٹ بھی لے رہے ہیں اور سودا کر بھی رہے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو کھانا زہر بن جاتا ہے۔ دماغ کی طرف سے آرڈر جاتا ہے کہ کھانا آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ، معدے کو آرڈر ملتا ہے، ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجتی ہے، فون اٹھاتا ہے تو آرڈر فون کی طرف چلا جاتا ہے، معدے کو آرڈر نہیں جاتا، غذا زہر بن جاتی ہے۔ تو ایسی دنیا کما کے کیا کرنا جس میں آپ کی صحت ہی برباد ہو جائے اور آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ گھر میں آ کر بھی کوئی بچوں سے دلچسپی نہیں، بس اپنے موبائل پر یا سودے کر رہے ہیں یا موبائل پہ کوئی گیمیں کھیل رہے ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو اس طرح اپنے بچوں کو جھٹک دیتی ہیں، وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی کلپ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو بچہ آتا ہے تو اس کو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اپنی زندگی کو وہ درمیان میں لاؤ، درمیان۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گاڑی کے چاروں ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو گاڑی صحیح چلتی ہے، چاہے ایف ایکس کیوں نہ ہو، اور اگر ہوا اوپر نیچے ہے، بیلنس نہیں ہے، تو مرسڈیز بھی ہوگی تو وہ چلنے میں آپ کو تکلیف دے گی۔ ایک گاڑی ہے، انسان بھی، اس کو بھی بیلنس آف لائف چاہیے۔ یہ گھر میں آؤ تو گھر کے ہو جاؤ، فون آف کر دو،
اور اپنے بچوں سے بات کرو، بیوی سے بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے گپ شپ کرو، اور گھر کی باتیں کرو، گھر کے مسائل ذکر کرو، باہر کے مسائل کو گیٹ پہ چھوڑ کے آ جایا کرو۔ تو یہ تو دنیا ہے نا، اللہ نے اس میں ناپسند کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ کھو پائیں، لیکن دین میں بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ لگ جائیں۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں انتہا پسندی پہ مت جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی آپ ان غیر مسلموں کو تبلیغ کرتے ہوئے اتنا دکھ نہ اٹھائیں کہ آپ خود آہیں بھرتے بھرتے فوت ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، نماز لمبی کی تو اللہ نے اس سے منع فرما کر فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ نے اپنے نبی سے اعتدال مانگا، لا تبسطھا کل البسط، میرے نبی آپ مال خرچ کریں لیکن سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے بھی رکھیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ کا نظام چلایا۔ تو اور ایک حدیث پہ پیش کرتا ہوں، 3 صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی کی رات کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت خوبصورت عادت تھی، جب آپ تہجد سے فارغ ہو جاتے تو یوں کر کے لیٹ جاتے، ایسے کر کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ جاتی تو آپ ان کے ساتھ اسی حال میں باتیں کرتے، گپ شپ لگاتے، تہجد کے وقت میں اپنی بیگم سے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضرت بلال اذان دیتے تو آپ اٹھ کے 2 رکعت سنت ادا کرتے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو اتنی اعتدال کی لائف تھی، ہنسی مذاق فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھنا نہیں آیا، کہ وہ چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہ کریں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے، کیا کریں؟ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، نفل پڑھوں گا، کتنی اچھی نیت کی ہے۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹ پلائی، تم میرے اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم میرے اللہ سے مجھ سے زیادہ ڈرتے ہو، زیادہ تقوی والے ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، اور میں نے آپ نے تو 11 شادیاں کی، 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کی خوبصورت زندگی تھی ان کے ساتھ۔ تو آپ نے تینوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ چلو، جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا شادی کرے، جس نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا وہ روزہ چھوڑے، کہ مہینے میں 3 روزے رکھو بس، 13، 14، 15، اور جس نے کہا میں رات سوؤں گا نہیں وہ آرام بھی کرے اور اٹھے بھی صحیح۔ تو یہ زندگی اعتدال والی اللہ کو تو دین میں انتہا پسندی اچھی نہیں لگتی، اور اللہ نے اس کو رد فرمایا۔ ہمارے بعض نادان دوست قربانی کے نام پر پورے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا تقاضا اسلامی تاریخ میں جنگ بدر کا ہے، اس سے بڑا تقاضا قیامت تک نہیں آئے گا
کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی وہ گواہی ہے جو قیامت تک کسی کے لیے نہیں، ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، میرے رب اگر آپ نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اتنی بڑی گواہی 313 کی، اور یہ اتنا بڑا تقاضا تھا اور اتنا بڑا یہ اس وقت اہم اور ضروری کام تھا، اور آپ نکلے اور ذوالحلیفہ 7 میل دور ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عثمان اور اسامہ رضی اللہ عنہما کو آپ نے واپس بھیج دیا کہ آپ کی بیگم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی بیٹی تھیں۔ حضرت زینب پہلے نمبر پر، حضرت رقیہ دوسرے نمبر پر، ام کلثوم تیسرے نمبر پر، حضرت فاطمہ چوتھے نمبر پر۔ تو بیمار ان کو چیچک نکل آیا تھا، تو ان کو وہاں سے واپس بھیجا کہ جاؤ تم رقیہ کی تیمارداری کرو۔ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، میرے نبی نے واپس کیا، لیکن جنگ بدر کے شریک صحابہ میں ان کا نام لکھوایا، دونوں کا۔ جب ہم بدری صحابہ کی فہرست کھولتے ہیں تو اس میں اسامہ اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کا نام ذکر ہے، اور مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی رکھا آپ نے۔ اتنے بڑے تقاضے کو آپ نے بیوی کی بیماری کی وجہ سے پیچھے کر دیا اور ان دونوں کو واپس بھیجا، اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ دفن ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کی قبر پہ جا کر دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، دین میں بھی اعتدال ہو، دنیا میں بھی اعتدال ہو۔ یہ رہبانیت تو نصارہ عیسائیوں میں تھی کہ شادی نہیں کرنی، نہانا نہیں، بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں صاف کرنے، پہلے، اب نہیں، پہلے جو قدیم عیسائی مذہب تھا۔ تو طبیعت میں اتنی شدت، غیر فطری زندگی، پھر وہ دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، تو اس سے میرے نبی نے روکا۔ بعد میں ایک ٹرینڈ چل گیا کثرت عبادت کا، لیکن وہ کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فلاں بزرگ تھے وہ 25 سال جنگل میں پھرتے رہے۔ بھلا یہ بھی کوئی دین ہے جو پیش کیا جائے؟ ہمارا دین تو پوری دنیا کو پیش کرنے کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اسلام ہی ایک مذہب ہے جو باقی ہے اپنی صحیح معنی میں، تو ہمیں پیش کرنا ہے لوگوں کو۔ یہ تو ہم اپنوں کو پیش نہیں کر سکتے کہ 25 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے۔ یہ تو رہبانیت سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے، لیکن یہ ان کی بزرگی کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اپنے بالوں کو رسے سے باندھ لیتے تھے، رسہ اوپر چھت میں لٹکا ہوتا تھا، تو جب نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند کا جھٹکا آتا تو وہ ایسے ہوتے تو وہ بالوں کو زبردستی جھٹکا پڑتا، جس سے وہ ان کی آنکھ کھل جاتی اور پھر نفلوں میں شروع ہو جاتے۔ یہ تو میرے نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی عبادت میں لگے جب تک وہ بشاشت ہے اور اس کو نیند نہیں، جب نیند کا سمجھے غلبہ ہو رہا ہے نفل چھوڑ کے جا کے سو جائے۔ تو بعد میں یہ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں کہ سارا سال روزے رکھنا، اور کبھی ایسا کہ ساری رات جاگنا، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جسے ہم پیش کر سکیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو میں تعزیت کے لیے گیا، تو ان کے بیٹے بتانے لگے کہ ہمارے والد صاحب صبح 3 بجے اٹھ کے نیچے اپنے کمرے میں آ جاتے تھے جہاں مریدین آتے تھے اور باقی جو ان کے اپنے علمی کام ہوتے تھے، اور رات 11 بجے واپس جاتے تھے۔ ساری زندگی یہ معمول رہا۔ یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے جس کو ہم بطور ایک نمونہ پیش کریں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ لوگوں کے لیے، ایک بیوی بچوں کے لیے، ایک اپنی ذات کے کاموں کے لیے۔ آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، 9 بیویاں تھیں،
آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اور ایک حصہ آپ نے رکھا ہوا تھا اللہ کے لیے۔ تو آپ سے زیادہ مشکل لائف کسی کی نہیں، آپ سے زیادہ بڑا ذمہ دار کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ نے زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ تو اگر ہم دنیا میں لگتے ہیں تو حلال حرام بھول جاتے ہیں، جھوٹ سچ بھول جاتے ہیں، دھوکہ دیانت کو بھول جاتے ہیں، اور دین میں لگتے ہیں تو بچے بیوی بھول جاتے ہیں، اپنے کام کاروبار بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اصحاب صفہ وہ تھے جن کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن 10 مبشرہ میں سے ایک بھی اصحاب صفہ میں نہیں، خلفاء میں ایک بھی اصحاب صفہ میں نہیں۔ اور اصحاب صفہ کوئی دینی تقاضوں کے لیے فارغ نہیں بیٹھے تھے، اصحاب صفہ کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ جب صدیقی دور میں ٹھکانے مل گئے تو اصحاب صفہ بھی ختم ہو گئے۔ تو بھائیو، میری گزارش ہے آپ سب کی خدمت میں کہ اعتدال کی زندگی گزارو، اللہ کے واسطے اعتدال کی زندگی گزارو۔ ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے، کپڑے ان کے پرانے بھی تھے اور بڑے گھٹیا قسم کے تھے اور میلے بھی تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا ہوا، غریب ہو گئے ہو؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ نے جو تجھے دیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے اوپر اس کا اثر دیکھے، اٹھو جا کے کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ آپ نے ان کو واپس بھیجا، ان کے کپڑے تبدیل کروائے۔ تو یہ کہ کسی کو اللہ رزق دیتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اپنا کاروبار دیکھتا ہے، اس کو دنیا داری نہیں کہتے۔ دنیا داری تو جھوٹ اور فراڈ اور حرام اور رشوت، جتنے غلط راستوں سے جو جانا ہے کاروباری زندگی میں، یہ دنیا داری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں اتنا سونا چھوڑا کہ بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے وراثت کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں اور 1000 اونٹ، یہ مال مویشی ان کے پاس تھے، اور زمینیں الگ تھیں، لیکن وہ 10 بڑے صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں۔ تو بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اعتدال والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔